عربی میں بعض لوگ پہلی رات آتے ہی گناہگاروں کی بخشش شروع، اور پھر جمعرات کے لیے الگ مقام، سحری کے لیے الگ بخشش، افطاری کے وقت الگ بخشش، سحری و افطاری کرانے ایک دوسرے کو کروانا اس کے لیے الگ ثواب، کہیں لیلۃ القدر، کہیں جمعرات، کہیں صلاۃ التراویح۔ وہ ایک رحمتوں بھرا مہینہ، بخششوں کا منبع مہینہ، اللہ کی عنایتوں کا مرکز و محور، وہ ماہ مقدس۔ پھر کبھی لیلۃ القدر تک انسان پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ سمجھے آتے ہی رحمت ایسی پڑتی ہے، ایسی رحمت پڑتی ہے، لوگوں کو دل اپنے اوپر رحمانا شروع ہو جاتا ہے۔ یار ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، یا کبھی مسجد میں نہیں گیا۔ رحمت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اب بندے کو والد رزق کا شعر ہے، فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن لاہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ فرمایا کہ سارا دن کھو کے رہنا ہے، رات کو ساری رات سویا رہنا ہے، نہ اللہ سے خوف آنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق بھی خدا کا کھانا ہے، فرمان بھی اسی کا ٹالنا ہے، نہ کبھی اللہ کا شکر یاد آیا، نہ کبھی اپنے اوپر ترس آیا۔ تو میرے بھائیوں، پہلے دن اللہ کی شان دیکھیں، وہ رحمت والے دن آتے ہیں تو دلوں میں اپنے اوپر بندے کو ترس آتا ہے، بندہ رحمت میں آ جاتا ہے، مسجد کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ اب جب وہ جاتا ہے تو گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ رحمت میں بھرا رہتا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی آتے ہیں وہ محنت کرتا ہے، روتا ہے، اگلے 10 دن میں اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ اگلے 10 جب بخشش ہو گئی تو پھر جہنم کی آزادی کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بندہ ساری محنت کر کے پاسپورٹ لیتا ہے، شناختی کارڈ بن جاتا ہے اس کا، تو آخری 10 دنوں میں جنت کا پاسپورٹ مل جاتا ہے، جنت لکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو عید کی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، کیا کریں ان کے ساتھ جنہوں نے روزہ رکھا میرے نام پہ، بھوکے رہے میرے نام پہ، کیا کریں؟ اس سے کہتے ہیں یا اللہ مزدور کی مزدوری کا اجر ہونا چاہیے۔ عید والے دن الگ بخشش، پھر اللہ تعالیٰ بخششیں فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان انسان کی بھولی ہوئی زندگی کو یاد کرانے آتا ہے، رحمت ہی رحمت ہر طرف، عنایت ہی عنایت، حتیٰ کہ سال بھر حدیث پاک میں ہے جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خود سجتی رہے اور فرشتے بھی سجاتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے سال بھر ماہ رمضان کی پہلی رات آتے ہی جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ 8 دروازے، اور پھر وہاں ہونے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہیں، یا اللہ روزے دار میرے نکاح میں دے۔ کتنے یار مجاہدین ہیں، صالحین ہیں، عابدین ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی نیکیوں کی قسمیں ہیں، اور کس قدر اللہ کے بندوں کے نام ہیں، القابات ہیں، لیکن جنت میں ایک دروازہ ایسا رکھا گیا جو روزے داروں کا ہے، ادھر سے روزے داروں کو بنایا گیا، بس آ جاؤ۔ اور یہ ماہ رمضان، انسان کہتا ہے جی 3 دن 5 دن 8 دن میں سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹھا تو میں بھی چسکی لگاتا رہا، میری عادت بن گئی۔ نسوار کھانے والے کے پاس بیٹھ گیا تو میری عادت بن گئی، فلاں گالی نکالتا تھا، بس مینا ڈیٹ اس کے ساتھ رہا، میری بھی گالیوں کی عادت بن گئی۔ فلاں جگہ پہ جاتا تھا، میں بھی اس کے ساتھ جاتا رہا، میری عادت بن گئی۔ انسان کی فطرت میں ہے، جیسی صحبت اختیار کرے گا ویسے اس کے اوپر اثرات ہوں گے۔ اللہ ماہ رمضان عطا فرماتا ہے کہ شاید میرے بندے کی
بندگی کی عادت بن جائے، 5 وقت آنے جانے کی عادت بن جائے، قرآن پڑھنے کی تلاوت کرنے کی عادت بن جائے۔ کمال تو یہ ہے نا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان جیسے ہی آیا کہ تنہوں نے ماہ رمضان سے کیا لیا، یہ بات ہے۔ کس نے کتنی جھولی بھری، یہ تو نہیں ہے کہ عید کے دن ہی سب فیل ہو گئے، سارے مہینے کی محنت ختم، وہ ساری رحمتوں کی برسات، وہ اللہ کی عنایتوں کی برسات۔ حدیث پاک میں سلمان فارسی فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ جو فرماتے ہیں لوگوں، تمہارے اوپر ایسا سایہ کرنے والا مہینہ آنے والا ہے جو عظمت والا مہینہ ہے، سایہ کرنے والا، جس سے درخت، پھلدار درخت سایہ کرتا ہے، انسان جب اس کے نیچے بیٹھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، پھلوں کو دیکھ کر، اس کی سرسبزی شادابی کو دیکھ کر، اس کی چھاؤں کو دیکھ کر۔ میں یہ اللہ کی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے ہر شخص پر، ہر آدمی پر رحمت کا سایہ کر دیتا ہے، اور یہ عظمت والا ہے اور عظمتیں عطا کرتا ہے، انسان کو عظیم تر بنا دیتا ہے۔ جو اس سے رو کر لے لیتا ہے، جس سے مانگتا ہے اس میں آ جاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عظمتیں عطا کرتا ہے۔ فرمایا یہ مبارک مہینہ ہے، تو مبارک ہے تو کیا کرے گا، برکتیں عطا کر دے گا۔ نماز مانگے گا، نماز میں برکت ہو جائے گی، بے نمازی کا نمازی بن جائے گا۔ ایمان میں کمزوری تھی، دعا مانگے گا، ایمان میں برکت آ جائے گی۔ اعمال میں کمزوری تھی، مانگے گا، اعمال میں برکت آ جائے گی۔ رزق میں کمی تھی، مانگے گا، رزق میں برکت آ جائے گی۔ یارو سچی بات ہے، اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا رسول بھی سچا ہے، کمی ہم میں ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا مہینہ برکت والا ہے، یقیناً برکت والا ہے۔ کسی حکیم کا نسخہ تو کمزور ہو سکتا ہے، کسی ڈاکٹر کی دوائی تو کمزور ہو سکتی ہے، اللہ کا فرمان بھی طاقتور ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی طاقتور ہے۔ وہ نسخہ ممکن ہے مرض کو نہ دور کر سکے، ممکن ہے وہ دوائی پورا علاج نہ کر سکے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے ساری کائنات کا حبیب بنا کے بھیجا، ساری کائنات کے اندر حکمتیں بانٹنے والا بنا کے بھیجا، اس رسول نے دیکھا تو فرمایا شہر عظیم شہر مبارک، فرمایا میرے امتی مبارک شہر ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ لوٹ لیں جتنی چاہتے ہیں برکتیں لوٹ لیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، عنایتیں عنایتیں ہوتے ہیں، نور نظر آتا ہے، نور کا سایہ نظر آتا ہے۔ جیسے آج بیٹھے ہوئے اگلے جمعے پہ کیفیت ہی اور ہوگی کہ آج بھی تو ہم ہی ہیں نا، کل بھی ہم ہی ہوں گے، لیکن وہ برکت جب آ جاتی ہے دل بھی میلان اللہ کی طرف کر میل ہو رہا ہوتا ہے، آنکھیں بھی نم ہو رہی ہوتی ہیں، عبادت کے لیے دل کر رہا ہوتا ہے، سخاوت کو جی چاہتا ہے، افطاری و سحری کے لیے ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے آقا نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرما دی، اور میں برکت والا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ کتنا افضل ہے وہ رب جانے، رب کا رسول، وہ اللہ جانتا ہے کتنا افضل ہے، کتنا اس میں برکات رکھ دی گئی۔ میرے بھائیوں، اس میں انسان کا جسم کے اندر برکت آتی ہے، انسان کے دلی اللہ کے ساتھ جو محبت کی کیفیات ہیں اس کے اندر برکت آتی ہے، انسان کے اندر روح کی تازگی کے اندر برکت آتی ہے، انسان کو تزکیہ نصیب ہو جاتا ہے، تصفیہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ماہ مقدس ہے جسم کے اندر جتنے مراتب انسان اور بندے کے درمیان جو دنیا کی محبتیں حائل ہوتی ہیں، جو دنیا کی چاہتیں حائل ہوتی ہیں، جو دنیا کی قدورتیں اور پلیتیاں اور نجسیں حائل ہوتی ہیں، ماہ رمضان انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے کہ تو پیچھے ہٹ، یہ بندہ ہے اسے اپنے رب سے ملنے دے، یہ بندہ اسے رب سے ملنے دے۔ وہ دن جو ساری مہینے کسی اور کو چاہتا ہے،
ماہ رمضان کہتا ہے نہیں، یہ دل اللہ کی کوٹھری ہے، یہ دل اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ دل اللہ کے ساتھ لگانے کے لیے ہے، یہ دل رسول اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ ماہ رمضان پردے فاش کرنے آتا ہے، بندے کو اور اس کے خدا کو آپس میں ملانے آتا ہے۔ ماہ رمضان اتنی بڑی نعمت ہے عاشقوں کے لیے۔ صحابہ 6 مہینے روتے تھے جب جاتا تھا، 6 مہینے انتظار کرتے تھے، پھر سال ایسے گزار دیتے تھے۔ فرماتے وہ عشق والا مہینہ کب آئے گا؟ تھوڑا سا پڑھتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رب ہمارے قریب ہے، تھوڑی سی دیر اٹھتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رب ہمارا سچا ہمارے دل میں بستا ہے۔ روح بھی نورانی اور دل بھی نورانی، سر اور خفی و اخفا اور جناب مقامات جو انسان کے اندر اللہ نے رکھے ہیں وہ نورانی ہو جاتے ہیں۔ انسان لطافت میں آ جاتا ہے، ثقالت سے، بوجھ سے اسے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اس لیے آپ کے اور میرے نبی نے فرمایا شہر عظیم شہر مبارک۔ میں یہ کہتا ہوں لیلۃ القدر ایک تو وہ ہے نا، اور اس کا ایک اشارہ یہ بھی ہے اندر بھی تو ساری لیل ہے نا، ہمارے جسم کے اندر بھی تو سارا اندھیرا ہے نا، اندر بھی تو ساری لیل ہے نا۔ تو جب اندر کی لیل جناب اللہ کے نور سے، مصطفیٰ کی اطاعت سے، قرآن کی تلاوت سے، تراویحوں کے قیام سے، دن کے صیام سے یہ رات روشن ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ رات بھی 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی ہے۔ یہ تو اندر بھی تو رات ہے نا، ساری راتیں تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اجالے ہی اجالے ہو جاتے ہیں، نورانیت ہی نورانیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ماہ رمضان میں خود پہلے تیاری کرنی چاہیے، اپنے گھر کے معاملات، اپنے کاروبار، اپنے سارے تعلقات سب طریقہ بنانا چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہمارے یہاں درس قرآن ہوتا ہے، اور اس قرآن کا اور ماہ رمضان کا بڑا رشتہ ہے، کیونکہ قرآن ہی کے آنے کی وجہ سے رمضان ملا ہے، قرآن کے نزول کی وجہ سے ہمیں رمضان ملا ہے۔ تو قرآن پاک کا اور ماہ ذیشان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تراویح میں ضرور شرکت کریں، بیٹھ کے سن لیں، آنکھ پہ گزارا نہ کریں۔ کوئی بات نہیں کہ کوئی نہیں، وہ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھتے، بھائی کمانا ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، کبھی یہ کہا کہ چلو آج کوئی بات نہیں 12 بجے تک رزق مل گیا، دکان بند کرو گھر چلتے ہیں؟ کبھی کسی نے ایسے کیا؟ چلو کوئی بات نہیں یار، اس سال بڑا بہترین کاروبار چلا ہے، 2-3 کروڑ جمع ہو گیا، گھر بھی بنا لیا، سواری بھی لے لیا، بچوں کی شادی کر لے، دکان بند کرو، اللہ اللہ کرتے نہیں کرتے یار۔ دنیا کمانے کے لیے اور طریقہ، اور فن، اور سلیقہ، اور مشورہ، اور اشیاء، اور چیزیں میرے بھائیوں یہ یہی رہ جائیں گی۔ ایک سوچ یہ بھی رکھنی چاہیے، ماہ رمضان آنے والا ہے اور عبادت، اور امام مالک 40 تراویح پڑھتے تھے، 40، ہم تو 20 نہیں پڑھتے، 40 وہ ایک بار 20 پڑھ لی، پھر 20 پھر پڑھ لی۔ ہمارے پہلے بزرگ اس قدر پڑھتے تھے۔ تراویح کو خصوصی طور پہ اہتمام کریں، اور ایسی اچھی جگہ پہ پڑھیں جہاں قرآن پاک سما جاتا ہو۔ یعلمون تعلمون کے پیچھے نہیں کھڑا ہونا کہ پتہ ہی نہ چلے قرآن پڑھ کیا رہا ہے، وہ یعلمون تعلمون اور بس ادھر ادھر پتہ ہی نہ چلے، نہیں، قرآن مجید۔ اور بڑی بات یاد رکھیں، قرآن پاک 2 چیزیں ہیں قرآن پاک میں، ایک ہے سمجھ کے پڑھنا، بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا تو کم از کم یہ تصور رکھیں کہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا، بس اسی تصور میں پڑھیں۔ سمجھ نہیں آ رہی تب بھی سنیں بھی اسی تصور میں اور پڑھیں بھی اسی تصور میں، انشاءاللہ تعالی برکتیں ہی برکتیں آ جائیں۔ اللہ کا قرآن اور مالک کا کلام ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہے یار، اللہ کا کلام ہے قرآن پاک، اور اس طرح اپنے اوراد سے سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور تسبیحات پڑھیں جتنی ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ میں سے مجھ میں سے کمیاں ہیں، ہم نے نیت کرنی ہے، پورا 11 مہینے تو دور نہیں ہو سکی، انشاءاللہ میں رمضان میں کریں گے، اپنی کمیاں دور کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، عبادت میں بڑھائیں گے اور محنت کریں گے، کوشش کریں گے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو سونے کا ماہ رمضان بنا لیا، سوتے ہیں بھائی، کھا لیا اور سو لیا، وہ اتنے بجے تک سونا ہے۔ کوئی اللہ کے بندے ایک تو مہینہ اگر 3-4 گھنٹے سو لیا تو کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ 3-4 گھنٹے آرام کیا اور 1 مہینہ گزارے، فرق کمانے کا مہینہ، اللہ کی قسم کمانے کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا مہینہ ہے۔
کوشش کرنے ہیں کہ وہ پردے ہٹانے کی کوشش کرنی ہے، جو پردے ہمیں رب کو نہیں ملنے دیتے، جو پردے ہمیں رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچنے دیتے، انہیں ہٹانے کی کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اور کسی نے میں رمضان کو کھانے کا بہانہ بنا دیا، اور رات کو بھی اتنا کھانا ہے اٹھ نہیں سکنا، صبح بھی اتنا کھانا ہے کھٹے نکال دوپہر تک آتے رہیں گے۔ او میرے بھائیوں، میں رمضان کھانے کا مہینہ بھی نہیں ہے، یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ جہاد کی ترغیب کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار کا مہینہ ہے۔ کم کھائیں، حضور کی سنت کے مطابق کھجوریں تناول فرمائیں سحری میں، اور کم کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، تاکہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں، رب بھی خوش ہو جائے۔ یہ میرا بندہ میرے نام پہ بھوکا رہتا ہے۔ صبر سے کھائیں، صبر کے ساتھ، اور کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی مقدس مہینہ، نہ اسے سونے کا سمجھنا ہے، نہ اسے کھانے کا سمجھنا ہے، اسے اپنے رب کے ملنے کا بہانے کا سمجھنا ہے۔ یہ رب کے ملنے کا بہانے کا مہینہ ہے، یہ بہانہ ہے اللہ سے ملنے کا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا۔ انشاءاللہ تعالی نیت کرتے ہیں، طاقت اللہ دے گا، نیت کرتے ہیں، قوت اللہ دے گا، صلاحیت اللہ دے گا کہ انشاءاللہ تعالی مہینہ ایسے گزارنا ہے۔ کوشش کرنی ہے جیسے حبیب کبریا کے صحابہ گزارا کرتے، کوشش تو کرنی ہے نا یار، کم سے کم پورا سنت مصطفیٰ کے مطابق اور اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ اور زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ سیدنا علی پاک سے کسی نے پوچھا، فرمایا آپ کے رات و دن کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا گرمیوں کے دن بڑے اچھے لگتے ہیں، سردیوں کی راتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا جب گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں مزہ بڑا آتا ہے، اور جب رات سردیوں کی ہوتی ہے قیام کرتے ہیں تو مزہ بڑا آتا ہے، رات بڑی طویل ہوتی ہے، محب و محبوب سے بات کرنے کی لذت ہی بڑی ہوتی ہے۔ فرمایا دن میں جب گرمی ستاتی ہے پھر مالک یاد آتا ہے، پھر زبان پہ اللہ اللہ ہوتا ہے، پھر پانی سامنے ہوتا ہے، پھر مزہ آتا ہے چلو رب کے نام پہ کچھ تو کیا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ تو کیا نا یار۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، لیلۃ القدر اس میں ہے، اور فرمایا میرے آقا نے کہ جو بندہ نفل پڑھے گا فرض کے برابر ہو جائیں گے، فرض 70 گنا بڑھ جائیں گے۔ میرے پاک رسول نے فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ مواسات عربی میں کہتے ہیں مسامحت کو، اس کا معنی ہوتا ہے اپنے رزق میں کسی کو حصے دار بنانا، اپنے رزق میں کسی کو حصے دار بنانا۔ فرمایا یہ مہینہ اپنے رزق میں لوگوں کو حصے دار بناؤ، حصے دار بناؤ، انشاءاللہ تعالی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر سکھانے آتا ہے، صبر کی تعلیم دینے آتا ہے، صبر سمجھانے آتا ہے کہ ذرا دیکھو ایک دن ہے، صحابہ نے تو ساری زندگی ایسے گزار دی، ایک دن ہے، ہمارے اکابرین تو ساری زندگی ایسے گزار گئے۔ یہ صبر سکھانے آتا ہے۔ فرمایا صبر کا جو وہ پھل ہے وہ جنت ہے، اور فرمایا جو یہاں کسی شخص کو بھی رزق بڑھ جاتا ہے افطاری کرائے گا اس کو برابر ثواب ملے گا۔ طریقہ کار ویسے یہ ہے، افطاری کے وقت ایک دوسرے سے سودا کر لینا چاہیے، اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے، اس نے جو ثواب کیا یار، ایک دوسرے کی مال ایک دوسرے کو گفٹ کریں، کھجوریں میں نے آپ کو دے دی، آپ نے اس کو دے دی، اور افطاری بھی کریں کہ یار میں آپ کی کھجوروں سے افطار کروں گا، آپ نے میری کھجوروں سے افطار کرنا ہے، تو موجیں نہیں لگ جائیں گی۔ اللہ نے ہمیں، رسول اللہ نے بتایا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور افطاری کے وقت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اگر ایک کھجور سے 10 آدمیوں نے بھی کیا تو 10 کو 10 کا ثواب ملے گا۔ فرمایا اگر غریب ہے تو، اور اگر ایک روزے دار نے 10 لوگوں کی چیزوں سے افطار کر لیا تو اللہ 10 کو اس کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ثواب ہے اللہ کی بارگاہ میں کم ہونے والا نہیں ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو پیٹ بھر کے کھلائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاشر کے اندر ایک نہر چلا دے گا، اس نہر سے اسے پلایا جائے گا، معاشر کا 50,000 سال کا سارا دن گزر جائے گا، اسے پیاس ہی نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا پہلا مہینہ رحمت کا۔ میرے بھائیوں، رحمت جب آپ کو لے کے آتی ہے تو پھر مسجد سے باہر نہیں جانا، رحمت پکڑ کے لے آتی ہے تو بندہ پھر دوڑ جاتا، تیسری رات، دوسری رات، چوتھی رات، پانچویں رات، 10ویں رات، پہلی رات تراویح میں پکڑ کے مہربان لاتا ہے، اور بھی سنی آبی غازی پڑھو بھی اس کو، وہ صفیں بھری ہوتی ہے، وہاں تک ہوتا ہے اگلی رات کچھ، اس سے اگلی رات کچھ، اس سے انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کریں انشاءاللہ تعالی۔ آئے ہم دعا کر لیتے ہیں، ماہ رمضان آنے والا، اللہ سے اس کی برکتیں ہی مانگیں۔ یا رب العالمین، ہم گناہگار ہیں، الہی ماہ رمضان کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما۔
جہنم سے آزادی عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کی اطاعت عطا فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان میں غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین کمی نہیں ہے، آنے والے ماہ رمضان میں جو بنیوں کو، غوثوں کو، قطبوں کو، ابدالوں کو، اپنوں کو دیتا ہے، ہمیں بھی وہی دینا۔ بھکاری ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، الہ العالمین جو کچھ تیری عنایت ماہ رمضان میں ہے وہ ساری ہماری جھولیاں بھر دینا، ہمیں اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔